کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کسی کافر اور مشرک نے اللہ کی کبریائی کو للکارا اور اللہ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، یہ بدبخت بادشاہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی حقیر مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ جب نمرود نے اللہ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ نے اس کو ایک لنگڑے اور کانے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک بادشاہ نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو خدائے واحد نے کس طرح اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک و برباد کیا اور اس کے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں ایسے بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن واقعات نے ایمان والوں کے ایمان کو مزید روشن اور منور کر دیا۔ یہ تمام تر واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کائنات کے اندر ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل کر کے بیان فرمایا، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اس نے اپنے جنگوں کے زور پر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا۔ اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے تو یہ منظر دیکھ کر ابرہہ بہت پریشان ہوا کہ اتنے سارے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ابرہہ کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ابرہہ کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ اپنے علاقے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں، اور یہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر حج کریں۔ اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ کی ذات سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے شہر میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا۔ چنانچہ اس بدبخت نے اپنے شہر کے اندر ایک عظیم الشان اور خوبصورت گرجا گھر بنوا دیا اور کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تاکہ مکہ کے لوگ یمن میں آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کریں اور وہیں پر عبادت کریں۔ چنانچہ جب مکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو ابرہہ نے ایک گرجا گھر تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر عبادت کریں، تو یہ بات مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ قبیلہ قریش کعبے کا متولی تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ ابرہہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ چنانچہ ایک روز قریش کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر اس نے گرجا گھر بنوایا ہوا تھا۔ اس شخص نے وہاں پہنچ کر رات کو گرجا گھر میں گزاری اور اس شخص نے گرجا گھر میں پیشاب اور پخانہ کر کے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیا اور اس گرجا گھر کے اندر ایک طرف آگ لگا دی۔ جب اس بات کا ابرہہ کو پتا چلا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنی فوج کو اس وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ تمام لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ اس دور کے اندر ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کے مارے ہار مان لیتے۔ چنانچہ ابرہہ کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا
तो मक्का के लोगों ने अबरहा के लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर था, लिहाजा वो लोग इसका मुकाबला ना कर सके। और इस तरह जब अबरहा ने देखा कि मक्का के लोग बहुत कमजोर हैं और हमारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस वक्त इस जालिम बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि मक्का के रहने वाले लोगों के जानवर को अपने कब्जे में ले लिया जाए। चुनाचे तमाम लोगों के जानवर को कब्जे में ले लिया गया और इन जानवरों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो के काबा के मतवल्ली थे, उनके ऊंट भी शामिल थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब नहायत ही रोबदार और पुरवकार शख्सियत थे। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास आए। अबरहा ने जब इनकी शख्सियत को देखा तो इनकी बहुत ज्यादा ताज़ीम की और इनके आने का सबब पूछा। तो अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार और मक्का के मतवल्ली थे। अबरहा दिल ही दिल में ये सोच कर मुस्कुरा रहा था कि अब ये मेरे सामने ज़ारों की तार रोएंगे और माफी तलब करेंगे और मुझसे ये कहेंगे कि हमारे घर मक्का को मत गिराओ। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके सामने ऐसी कोई बात ना की। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा से फरमाने लगे कि मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो, मैं अपने ऊंट लेने के लिए आया हूँ, तो अबरहा इनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और इनसे कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे घर खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक मुकद्दस मुकाम है। लेकिन अब काबा के मतवल्ली होने के बावजूद इसके मुतल्लिक कुछ भी बात नहीं कर रहे और सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसके जवाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, मैं सिर्फ अपने ऊंटों की बात करूंगा, काबे का जो मालिक है वो उसके हिफाजत खुद कर लेगा। अबरहा ये जवाब सुनकर गुरूर से मुस्कुराने लगा, कहने लगा आज खाना काबा को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता और आज मैं काबा को गिरा कर ही छोड़ूंगा। चुनाचे इसके बाद अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ कहे बगैर अपने ऊंट लेकर वापस चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आकर कुरैश वालों से फरमाने लगे कि तुम लोग अपना साजो सामान लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ। चुनाचे तमाम लोग अपना सामान लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले गए। इस वक्त सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में अकेले मौजूद थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के दरवाजे को पकड़ा और अल्लाह के हजूर रो रो कर ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन, हर कोई अपने घर की हिफाजत फरमाता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब रो रो कर अल्लाह की बारगाह में खाना काबा की हिफाजत के लिए दुआएं मांगते रहे और दुआ से फारग होकर आप भी वहां से रवाना हो गए। इधर अबरहा ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि खाना काबा में दाखिल हो जाओ और काबा को गिरा दो। चुनाचे जब अबरहा की फौज हाथियों को लेकर मक्का की तरफ आगे बढ़ने लगी तो तमाम हाथियों का सरदार जिस पर अबरहा सवार था, जिस हाथी का नाम महमूद था, वो हाथी वहीं पर रुक गया और मक्का की तरफ ना चला। जब इस हाथी को दाएं बाएं या वापस यमन की तरफ चलाते तो वो चलता, उसके बाद चलने लगता और जब हाथी को मक्का की तरफ चलाते तो वो हाथी वहीं रुक जाता। इतने में अल्लाह ने समंदर की तरफ से अपनी फौज को भेजा और अल्लाह की ये फौज एक छोटे से परिंदे अबाबील पर मुश्तमिल थी, जिनके मुंह के अंदर छोटी छोटी कंकरियां थीं और अबाबील की चोंच में एक कंकरी और पाँव में 2 कंकरियां थीं। अल्लाह की तरफ से आने वाली ये फौज जो अबाबीलों पर मुश्तमिल थी, ये अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौज पर कंकरियां बरसाना शुरू कर दी और जिसकी वजह से अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। ये छोटी छोटी कंकरियां अल्लाह का ऐसा कहरो गजब था कि ये कंकरियां पत्थर बनकर इन पर बरसी और जब ये कंकरी किसी आदमी के सर पर लगती तो इस आदमी और हाथी के जिस्म को चीरते हुए निकल जाती, जिसकी वजह से वो आदमी और हाथी दोनों हलाक हो जाते। अबाबीलों के पास जितनी भी कंकरियां थीं, इन तमाम तर कंकरियों पर इन तमाम तर लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन कंकरियों से उन्होंने हलाक होना था।
اللہ کی قدرت سے جس کنکری پر جس شخص کا نام لکھا ہوتا وہ اس کو جا کر لگتی، اور اس طرح جب اللہ کی فوج نے ابرہا کی فوج پر حملہ کیا تو ابرہا کی تمام فوج ہلاک ہو گئی اور ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا، اور سب کے سب ابرہا اور اس کی فوج اس قدر ہلاک ہوئی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے ابرہا پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا اور اس کو اس کے لشکر سمیت نیست و نابود کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر مکہ کی قدر و منزلت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی، اور اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔